الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں حیض کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم، دیکھیں اس میں سبھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دی ہے تو مانی جائے گی کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ پہلے بھی ہم نے دلائل ذکر کیے جو نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، جو کاؤنٹ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ ان علماء کی باتیں جو کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حیض کی حالت میں طلاق شمار ہوگی اگرچہ اس نے غلطی ہی کی ہے۔ ان کی پہلی دلیل، قرآن میں بعض مقامات پر طلاق کا حکم دیا گیا ہے لیکن کوئی کنڈیشن نہیں بتائی کہ بیوی اس حالت میں ہو یا اس شکل میں ہو، اس کنڈیشن میں ہو، طلاق جیسے بھی دی گئی مانی جائے گی۔ لیکن دلیل لینا درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ اگر کچھ آیتوں میں کنڈیشن نہیں بتائی تو ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کسی ایک کو نہیں، ساری چیزوں کو دیکھیں، قرآن حدیث کو پورے مجموعے کو دیکھ کے ہی دلیل لینی چاہیے۔ اگر ایک آیت میں طریقہ نہیں بتایا تو دوسری آیتوں میں طریقہ بتایا گیا ہے، تو ایک طرف حیض کی حالت میں طلاق پر یہ لوگ بدعت مانتے ہیں اور دوسری طرف شمار بھی برر کرتے ہیں، ایک طرف یہ بدعت بھی مانتے ہیں۔ دوسری دلیل، دونوں گروپ والے اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں، عبداللہ بن عمر والی حدیث سے، دونوں اس سے دلیل لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رجوع کرو اور اپنی بیوی کو واپس لو۔ رجوع تو طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب طلاق ہو چکی تھی، یہ بھی وہ دلیل لیتے ہیں۔ لیکن صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ واپس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ رجوع کرنا ہمیشہ طلاق کے لیے نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز کو واپس کرنا، آدمی اس کو رجوع کا لفظ بول سکتا ہے، بولے گا، یہ ایک فقہی ایک اصطلاح ہے فقہ کی، باقی قرآن حدیث کی یہ اصطلاح نہیں ہے۔ رجوع بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کر لو، تو کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو طلاق تو نہیں دی تھی جو رجوع کہا، تو رجوع تو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے خلا کی ڈیمانڈ کی تو اللہ کے نبی نے کہا رجوع کر لو، تو وہاں پہ تو کوئی طلاق والا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ تو بہت سارے معنوں میں برر استعمال ہوتا ہے۔ تیسری دلیل، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میں نے طلاق دی تھی وہ شمار کی گئی تھی، یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے کہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا خود بھی فتویٰ تھا کہ وہ انہوں نے شمار کی تھی، لیکن یہ حدیث متصل سنتوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صحیح سنتوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے نا، ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی جو سنتوں کے ساتھ حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، لیکن جو متصل ہیں سنتوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ سند کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ معلق روایت ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ بھی ایک اہل علم کی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل یہ دلیل دیتے ہیں دارقطنی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان طلاق کو شمار کیا جائے، حیض والی طلاق کو بھی مانا جائے۔ یہ ساری روایتیں ضعیف ہے اور غیر ثابت ہے۔ جو بھی روایت آتی ہیں اللہ کے نبی نے شمار کیا، وہ روایت ثابت نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق اللہ کے نبی نے اکاؤنٹ کی تھی، وہ برحال ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کا اصل فتویٰ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے شمار نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے طلاق کو ماننا کب شروع کیا تھا؟ حیض میں دی گئی طلاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب قانون بنایا، جب کوئی بھی جیسے بھی چاہے حیض میں ہو یا 3 طلاق دے گا جیسے بھی، تو شمار کر لی جائیں گی۔ پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام ابن قیم بھی یہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے شمار کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے شمار کیا تھا تو میں اس لیے کر رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے والد صاحب کے قانون کے بعد انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ میرے والد صاحب نے قانون بنا دیا کہ جیسے بھی کوئی بیوی کو طلاق دے، حیض کی حالت میں دے، 3 طلاقیں دے، اکٹھی مان لی جائیں گی۔ تو جب اپنے والد کا قانون انہوں نے نہیں ماننا تھا تو پھر دوسروں نے کیسے ماننا تھا؟ تو انہوں نے والد کا قانون آنے کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق کو شمار کیا جائے گا۔ پہلے ان کا فتویٰ یہی رہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا، تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کو شمار کیا تھا۔ وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے شمار نہیں کیا، بلکہ میں نے
اس وقت شمار کرنا شروع کیا جب میرے والد حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کو، کہ انہوں نے جب یہ شروع کیا قانون بنایا تو پھر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حیض کی حالت میں طلاق اکاؤنٹ ہوگی۔ تو یہ مسائل ہیں، دونوں طرف علماء کی دلیلیں ہیں، جو بھی کسی کو بہتر لگے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب سارے مانتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، اہل علم کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، مدارس میں یا جمعہ کے خطبات میں چیزیں بتانی چاہیے عام لوگوں کو بھی کہ اس طرح طلاقیں نہ دیں۔ اگر دینی نہیں چاہیے، آپ ایک چیز دیکھیں کہ سارے علماء اس کو مانتے ہیں، اتفاق علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ طلاق دینا بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، تو جب کوئی دے دیتا ہے تو پھر شمار کرتے ہیں، پھر اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علماء کو بھی اس میں بیان کرنے چاہیے مسائل، اس طرح کے بھی لوگوں کو پتہ ہو۔ بہت لوگ اس طرح کے مسائل نہیں جانتے، اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، تو اس لیے پھر یہ اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حیض کی حالت میں رک جانا چاہیے، یہ نہیں کہ جب غصہ آیا طلاق دینا شروع کر دیا، یہ گناہ ہے۔ بیوی کی کنڈیشن حالت دیکھنی چاہیے، تو پھر یہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ پھر اختلاف میں بھی دونوں طرف علماء کے دلائل دیکھیں، جو بھی کسی کو بہتر لگے وہ ان دلائل کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔